شفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون أنكم بالشيء من الخوف والجوع من الأعصاب والخوف والجوع والنقص من النفس والثمرات وبشر الصابرين. إذا أصابتهم مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال الله تبارك وتعالى ولا يزيد إلا خسرا. وقال الله تبارك وتعالى لا يهدي القوم الظالمين. دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت جس کا انتخاب فرمائے اپنا بنانے کے لیے اس کو صداقت میں استعمال فرماتے. انسان جب صداقت کو چھوڑتا ہے تو دنیاوی منفعت کو پا لیتا ہے اور آخرت کو کھو بیٹھتا ہے. ویسے سچ بولنا پہلے آسان تھا، اس دور میں مشکل ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہر دور میں سچ کو نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے. وہ قربانی لیے ہوئے ہوتا ہے. اور اللہ کی خاص بندے جس کو اولئک هم المہتدون اللہ نے کہا ہے، جو راستوں پر ہیں، اور بعض مفسروں نے اس کا ترجمہ کیا ہے پورے کامیاب ہے. اللہ پاک منتخب کو مانتے ہیں. اس میں ایک ہستی ہے جس کا نام حضرت سیدنا حسین ابن علی کرم رضی اللہ تعالی. آپ کی ذات بابرکات سے کون بے خبر ہے؟ یہ نہیں کہ وہ تعصب دیتے ہیں، نہیں، بلکہ اپنے وجود سے ایک حقیقت کو دیتے ہیں. ایسی حقیقت جس کو دشمن بھی مانے. یہ نہیں کہ غم کسی اور ایک قوم کو ہی ہوتا ہے، نہیں، بلکہ ہر ایک فرقے اور ہر قوم کو آپ کا اس المناک شان سے غم ہوتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہوتی ہے جس میں غیر مسلم بھی غم میں شامل ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں ہندو قوم ہے جس کو براہمن کہتے ہیں، بعض حسینی براہمن. خصوصیت کے ساتھ یہ لوگ اس غم کو لیتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی شہادت وزنا ایک زبردست حقیقت لیے ہوئی تھی اور معصومیت لیے ہوئی تھی، اور ہر اعتبار سے آپ کی ذات بہت اونچی تھی. ایک تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، کم اعجاز نہیں ہے، جو حضور کی گود میں کھیلے اور حضور نے جس کو چونا چاہتا اپنے لخت جگر کا. دوسرا یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس مقدس خاتون کی لخت جگر. تیسرا شوہر بھی شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جان بھائی ہوتے اور آپ کی نسل سے آپ کی نسل لیتے، یعنی خاندان کے اعتبار سے اتنے اونچے. دوسرا اہل بیت کہلاتے تھے. الحمدللہ لیکن
دنیا نے دیکھ لیا کہ دو کلمہ گو ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کلمہ گو ہے، آپ کے ساتھی بھی کلمہ گو ہے، مستورات بھی کلمہ گو ہے، اور مقابلے میں بھی کلمہ گو ہے۔ اور ایسے کلمہ گو جنہوں نے تابعین کو دیکھا، بلکہ یوں کہ صحابہ کو دیکھا، انہوں نے صحابہ کو دیکھا، قرون اولیٰ کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دور کی تعریف فرمائی کہ بہترین دور ہے، اس دور کے قربت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی صحابہ میں دیکھی، مدینہ دیکھا، اور کیا کچھ نہ دیکھا، لیکن ان کے مقابلے میں تعجب ماننے میں نہیں آتی بات، ماننے میں نہیں آتی بات یہ، اور صرف حق و باطل کا مسئلہ۔ اگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ایک بول نہ بولتے اور اس کے برعکس ایک بول بولتے تو ان دنوں حکومت کا رقبہ یزید کے پاس بہت بڑا تھا، یہ بھی ایک بھاری رقبے کے بادشاہ بن جاتے، لیکن انہوں نے حق بات کی کہ ہم باطل کی تعریف نہیں کیا کرتے، صرف اتنا ہی بول، باطل قابل اعتماد نہیں ہوتا، بس اتنا ہی کہنا تھا کہ پوری حکومت آپ کے خلاف، اور ایسی سازش بنائی گئی جس کے تحت وہ اپنے مقصد کو پورا کرنے، سفر کرنے پر خوش ہو گئے۔ مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ آپ نے اپنی زندگی میں 25 حج کیے۔ ایسے بڑے عابد تھے امام حسین، اور آپ کی عمر تقریباً اس وقت 56 سال کی تھی۔ صحابہ کبار بڑے ضعیف تھے، نازل اپنی سمجھ پہ جا کے اعتراض کرتے کہ انہوں نے صحابہ کے سمجھانے پر بات نہ مانی۔ معاف کیجیے گا، کسی کیٹیگری کا انسان ہو، ان کو حق نہیں پہنچتا حسینیت پر تنقید کرنے کا، لیکن اہل سنت کے بعد یہ لوگ تنقید کرتے۔ صحابہ کرام نے شفقت سے روکا تھا، آپ کو اہل بیت سے بڑی محبت، اور ان دنوں بہت ضعیفہ بڑی عمر کے صحابہ تھے، آپ نے ان کی محبت کی قدر کی، صحابہ نے مقصد سے نہیں روکا تھا۔ چنانچہ آپ نے مدینہ المنورہ جیسی مقدس جگہ کو، حق کو واضح کرنے کے لیے سفر فرمایا، اور دیکھیے نا دوران سفر جب دشمن کو پتہ چلا کہ آپ سفر کر رہے، وہیں سے کوفے کے گورنر، حالانکہ تواریخ ایک طویل ہے، اس کو دہرانا نہیں چاہتا کہ کوفے والوں نے کیا کیا، یہ سب پر آیا تقریباً، لیکن کربلا کی طرف جس کو نجف کہتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ محدث حضرت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امتی آپ کے لخت جگر کو شہید کرے گا، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سرزمین کی مٹی میں دکھا دیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو،
حضرت جبریل علیہ السلام حضور فرما کے ہاتھ لمبا کیا مدینے سے اور وہاں کی مٹی لے لی. اللہ نے آپ کا قد ایسا بنایا وہ سرخ کہ یہ مرے جو نجف کی جگہ ہے کیونکہ نجف اشرف میل علی کرم اللہ اس کا بازار اور کربلا کچھ چند مائل اس کے دور ہے. اسی طرح سے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور فرماتے آج ایک فرشتہ آیا جو کبھی نہیں آیا. اس نے کہا یا حبیب اللہ آپ کے لخت جگر کو شہید آپ کی امت کرے. یہ کیسی امت میری تو سمجھ نہیں آتی بات. یہ کیسی امت تم بتاؤ کہ قرون اولیٰ کے قریب کی امت جس نے قرآن کو سمجھا حدیث کو سمجھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے سارے کو سمجھا اور پھر بھی ایسی سنگ دی. کیسے سنگ دی آپ کو معلوم کہ پانی کا ایک گھونٹ نہ پینے دیا. بہرحال آگے میں بڑھوں گا لیکن میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس کو بیان کروں اس لیے کہ کوئی شخص یوں سمجھے کہ میں حسینیت کی مظلومیت کو سمجھ سکتا ہوں تو ایک اعتبار سے یہ غلط بھی ہے اور صحیح بھی. اس لیے کہ مظلوم کو مظلوم کسی درجے سمجھ سکتا جس پر ظلم نہ ہوا ہے مسلمانوں کا وہ حسینیت کو کیا پہچان ہے. جیسے بخار والے کو عیادت کے لیے آپ جائیں لیکن آپ کا یہ علم ہے کہ بخار انسان کے بدن کو گرم کر دیتا ہے ٹانگیں کٹتی کبھی سر دکھتا لیکن یہ بھی معرفت ہے حقیقی معرفت نہیں. چاہے آپ کتنی ہمدردی اس سے کریں لیکن دل سے ہمدردی جلدی کی نہیں ہوگی جب کہ آپ کو بخار نہ آیا ہو. اگر آپ کو بخار آیا تو پھر آپ بخار والے کے پاس جائیں. آپ کی ہمدردی کا انداز ہی کچھ اور ہو کل کا تاثر ہی کچھ ہو. اس سے مسلمیت کو کون پیچھے جو کھاتا پیتا ہے جو حق پہ جانتا نہیں اور حق کے لیے اللہ نے جس کو آزمائش میں نہ ڈالا اور اس کو مال و جان سے پیس کر رکھ دیا ہو اس کے بغیر تعصب کے اعتبار سے تو اسے بے انسان اور صبح ہے یہ اعتقاد کے اعتبار سے بھاگائے لیکن دل سے نہیں بھاگ سکتا. دل سے ان کو معرفت ہوتی ہے جو خود مظلوم ہوتے جن پر کلمہ گو نے بڑے ظلم کیے وہ مظلوم شاہ مظلوم کو پہچان سکتے کسی درد. اس لیے یہ انہیں گروہ میں ہوا کرتے ہیں جو حسینیت کا گروہ ہے. اور یاد رکھیے ابتدا سے آج تک یہ حال رہا کہ مسلم قوم میں بعض یزیدی رک کے رہے اور بعض حسینیت کے رک کے رہے. بعض بڑے ظالم نکلے اور بعض بڑے مظلوم نکلے. یہ ہوتا ہی رہا. بڑے بڑے ہمارے اسلافوں کے ساتھ یہ ہوا اہل اللہ کے ساتھ ہوا صاحب آخرت کے ساتھ بھی ہوا. جی ہاں اور آپ کے آل کے ساتھ بھی ہوا اماموں کے ساتھ بھی ہوا. لیکن اس میں یہ نہیں تھا کہ کوئی جاہلی تھے بلکہ پڑھے لکھے بھی تھے اور یہ دور ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. چنانچہ جب پتہ چلا تو ابن زیاد نے حکم دیا جو کوفے کا گورنر تھا اس کا اپنے کو کربلا کی تڑکنا شروع کر تعجب 5000 کی فوج نے 72 کو گھیر لیا. جب آپ کو گھیر لیا اور نماز کا وقت ہے اللہ اکبر حضرت والا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے
اور برابر میں یہ سب کے سب نمازی تھے، ایک بھی بے نمازی نہیں تھا۔ 5000 کی فوج نماز پڑھ رہی ہے، اس میں ادھر سیدنا حسینیت کا قافلہ نماز پڑھ رہا ہے۔ لیکن میں بتانا نہیں چاہتا ہوں، دونوں جب تحیات میں بیٹھے تو کیا تھا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ اے اللہ سلامتی بھیج حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر، اور آل برابر میں کھڑی ہے اور اس کے خون کے پیاسے، سلامتی بھیج درود ابراہیم میں سلامتی بھیج کما صلیت علی ابراہیم، جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر سلام کی۔ پھر کیا کہ اللہم بارک، اللہ برکتیں بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کی حال جیسے برکتیں بھیجی آپ نے ابراہیم علیہ السلام۔ آپ بڑی حمد کے ستائش تعجب، ہم سوچیں تو صحیح کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ درود ابراہیم، وہ آج تو موجود ہے یہاں، وہ آج تو مجاہد حسین بھی موجود ہے، علی عسکر بھی موجود ہے، زین العابدین بھی موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ کون سا وجود ہے جو اہل بیت کا موجود نہیں؟ اور کون سی مستورات میں سے طاہرہ و طیبہ عورتیں، مطہرہ عورتیں موجود نہیں، لیکن تلوار میان میں نہیں آتی۔ اللہ بتاتے ہیں وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالم ہمیشہ نقصان، لا يهدي القوم الظالمین، ظالم قوم کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اس لیے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کسی کی نماز کو نہ دے اور کسی کے روزے کو نہ دے، بلکہ اس کی راست بازی، اس کی راست بازی کو دے، یعنی اس کی نماز میں اس کے اندر پرہیزگاری پیدا کر دی یا نہیں کرتی۔ وہ دل کا شکیل تو نہیں ہے، بدبخت تو نہیں ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہو، حج بھی کرتا ہو، ظلم کرتا ہو۔ اس لیے یوں فرمایا کہ اس کسی کی نماز اور روزے کو نہ دے، اس کی راست بازی کو دے۔ چنانچہ یہ وہی لوگ تھے، چنانچہ یہ وہی لوگ تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ظلم بھی کیسا، معاف کیجیے گا، ظالم کو پتہ نہیں مظلوم کندن ہو جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، قیامت تک ان پہ لعنتیں آتی، آپ کو لعنت یا لعنت۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، جب آپ کو اللہ رب العزت نے خبر دی، آپ کو جب خبر دی تو فرمایا یزید ملعون کو خدا رحمت اور برکت سے محروم کر۔ عائشہ کے بول یزید کو رضی اللہ تعالیٰ کہا جاتا۔ متفق علیہ اہل سنت والجماعت کا علماء کی رائے یہی، ایک فرقہ نیا پیدا ہوا، بلکہ یہاں تک حضرت والا نے مسلم شریف کی حدیث سے یزید کی پر لعنت کو قائم کیا کہ جب حضرت امام حسین کی شہادت ہو گئی اور پھر اہل مدینہ نے جب ان کی بیت کو توڑ دیا تو بھاری لشکر کے ساتھ یہ مدینے پہ چڑھا گیا، اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعین میں سے جنہوں نے 100 صحابہ دیکھے، فرماتے ہیں حمزہ کی بات نہ کرو، تمہارے کان نہیں سن سکیں گے، تمہارے دل اس کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ جب یزید مدینہ میں آیا تو کیا کہا، صحابہ کی گردنیں اڑا دی، تابعین کی گردنیں اڑا دی، اور ہزاروں ان مسلمانوں نے
مسلمان عورتوں کی ہزاروں کی لاجیں لوٹی. آج سب اللہ کی دل میں رحمت اللہ علیہ اپنی تصدیق ایسے محقق ہے کہ ضعیف حدیث کو اڑا کے رکھ دیتے. جو ذاتان محرم کے اندر سرما لگانا، یہ ساری ضعیف احادیث ہے. جیسے آتا ہے کہ فلاں جگہ سے فلاں نبی پار ہوا، کہ اس کی کوئی سند نہیں کہ محرم کے اس مہینے میں کوئی پار ہوا ہو. حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو اپنے بچوں پہ زیادہ پکانا تاکہ ایک سال باقا کا یہ بھی ضعیف ہے. پھر بڑی بحث اس پہ فرمائی کہا کہ 2 ملا کر تو کسی درجے ٹھیک ہو سکتی، لیکن اس کو سراہایا نہیں. صرف محرم مہینے کے اندر آپ نے بھاری تجسس اور معتدد احادیث کے ذریعے اتنا واضح کیا ہے، میرا ایک مکی فقی کے ذریعے دلائل کے ساتھ کہ محرم مہینے کے اندر یوں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک روزے فرض نہیں ہوئے تھے رمضان کے تو حکم فرماتے تھے عاشورہ کا روزہ رکھنے کا، لیکن جب فرض روزے رمضان کے ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو اختیاری میں پلٹ دیا اور فرمایا جس کا جی چاہے عاشورے کو روزہ رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے. لیکن حجۃ الوداع میں جب آخری آپ کے ایام تھے تو آپ نے یہ فرمایا تھا انشاءاللہ اللہ نے اگلے سال مجھے دنیا میں رکھا تو میں یہ وجود کی مسابقت کو توڑ دوں گا، یعنی 2 روزے رکھوں گا 9 اور 10 کے. اس لیے آیا یا تو 9 اور 10 کے روزے ایک روزہ نہ رکھو تاکہ پھر فرمایا اس دن اگر کوئی ذکر ہے تو انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سے آخر تک کا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اکثر پڑھنے کا فرمایا. باقی کوئی عمل نہیں، لیکن تعجب ہے. اور اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، امت کو بھی معاف فرمائے کہ انسان جب گرتا ہے جہالت میں، جیسے حضور نے فرمایا کہ جہالت انسان کو ہلاکت پہ پہنچ جاتی ہے تو انسان ڈھول بجاتے، تازیہ بناتے، نئے کپڑے پہنتے، سرما لگاتے، سب بتاتے، بلکہ تعصب کے اعتبار سے نوحہ کرنے کا بھی حکم دیا. دل غم کھاتا ہے یقیناً بات ہے، لیکن اتنی بڑی ہستی ہوتے ہوئے بھی ہمیں واطی اللہ واطی رسول پہ جانا پڑے گا. تو اس وقت نانا جان کا کیا حکم ہوتا ہے؟ ایسے غم کے وقت میں سید القوم نبی الکریم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم. چنانچہ میں مختصر کروں، جب آپ کو کربلا کی طرف لے جایا گیا، آپ فرماتے ہیں آپ پہچانتے ہیں میں ان کا نواسا ہوں یا آخر الزمان خاتم النبیین. سب نے کہا ہم پہچانتے، حد ہو گئے، ہم جانتے ہیں لیکن تلواریں اندر نہیں جاتی. کوئی قصور کہ کوئی قصور نہیں، صرف بیت کا انکار کیا یزید کا. معلوم ہوا کہ ظالم لوگ ظالم کا ساتھ دیتے ہمیشہ. قرون اولیٰ کے قریب لوگ نے حکومت کا ساتھ دیا، یزید کا ساتھ دیا. مال کے نقشے تھے، دہشت کے نقشے تھے اور لالچ کے نقشے تھے. آج بھی انسان اپنے ایمان کو کمزور اسی میں کر لیتا. اچھا انسان آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ان کے ہزاروں کے اندر اہل علم نہیں، تفسیر جاننے والے نہیں، حدیثوں کو جاننے والے نہیں؟ بلکہ بڑی باری تعداد یزید کی طرف سے. جیسے مجھے مدینہ منورہ میں ایک حافظ صاحب نے ایک سوال کیا، مجھے کہا کہ آپ کے ہمارے پاکستان میں بعض کہتے کہ یزید جو ہے ان کے متعلق یہ بشارت، آپ کیا کہتے ہیں؟ جیسے میں نے ابھی دلائل پیش کی.
تو میں نے اس کو کہا کہ میں ایک سادہ بات کہوں، اور وہ یہ کہ یزید کو اس آنے کا پتہ تھا کہ ہاں میں نے کیا کیا سزا کی، ان لوگوں کو کیا سزا کی. اگر اس کو پتہ نہیں تھا تو بعد میں پتہ کیا تو کیا سزا کی. اس نے کہا میں قائل ہو گیا، واقعی یزید مجرم ہے. جی ہاں، جیسے کہتے ہیں کہ جب حضرت کا سر اقدس سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے کہتا ہوں. جب ابن زیاد کے پاس صاحب کا سر اقدس سے تخت پہ لایا گیا تو ابن زیاد نے لکڑی لے کے سر کی طرف اشارہ کہا، ایسا خوب بھی میں نے کہیں نہیں دیکھا. جی جائز قسم کا آپ نے سر اقدس پر حجاب لگایا ہوا تھا اور سکتے رسول کیا کہنا نور ٹپک رہا تھا. ایسا پیارا چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. کون کہتا جس کے حکم سے سر کر کے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. یزید کے پاس لایا گیا، وہ شرمندہ ہوا، لیکن سزا تو کسی کو نہ کی، سزا اس نے کسی کو نہ کی، بلکہ حقیقت کا بیان کرنا یہ صحیح ہے، بلکہ ملا جلا کے تواریخوں کو بیان کرنا یہ بھی گناہ ہوتا ہے. ایک بعد ذکر 16 آدمیوں نے جان دی. ایک حور تھا جو بدل کر اس لشکر سے آ گیا، باقی تقریباً سب کے سب کی تلواریں میان میں نہ گئی. آپ کو کون چھوڑے گا؟ مجھے کون چھوڑے گا جب مظلوم بنوں گا؟ تو مجھے آپ بتائیے کون چھوڑے گا؟ کس کیٹیگری کا آدمی چھوڑے گا؟ ظالم ہوتا ہے جس کے دل ظالم ہوا کرتے، جس پر حقائق نہیں کھلتے، جس کے دل اندھیرے میں ہوتے ہیں. شہرت دنیا میں بہت رکھتے لیکن خدا کی نگاہوں میں وہ گرے ہوئے ہوتے. شہرت بہت رکھتا ہے ظالم کہ نماز بھی پڑھتا ہے، داڑھی بھی رکھتا ہے، جبے بھی رکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ ان کو پہچانتا ہے کہ یہ صرف شہرت رکھتے ہیں، حقیقت نہیں رکھتے. 16 آدمی شہید ہو گئے. ایک ذات بچ گئی جو حضرت زین العابدین 15 یا 16 سال کی عمر کے تھے. وہ امام کے لختے جگر تھے. ان کو اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ بیمار تھے. جس کی نسل میں سے پھر یہ خاندان کی نسلیں باقی ہوئی حضرت زین العابدین. لیکن بیچ میں بات کر لوں گا آپ کو. جب زین العابدین مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ میں رہنے والے بعض مسلم آپ کو اتنے ستاتے تھے کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ آپ مانتے. اور اس وقت مدینہ منورہ میں رہنے والے جو مدینے والے نہیں کہلاتے تھے لیکن آپ کو ستاتے تھے. اچھا آج آپ مدینے میں جائیے، جو باہر کے لوگ ہیں ان کا ظلم تو اندر کھانا آپ دیکھیے کہ کیسے یہ لوگ ظالم ہیں جو برسوں سے اقامے کے ساتھ پڑے. میں آپ کی ذمہ داری پہ کہتا ہوں، برسوں سے اقامے کے ذریعے سے پڑے ہیں. اس لیے دوستوں بزرگوں، مدینے والا تو وہ ہے جو ابھی وہ مدینہ ہو، آپ کا والد بھی مدینے والا ہو. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مدینے والوں کو دکھایا اس پر اللہ کی لعنت ہو. اس پر مولانا صاحب اللہ کی دہلوی فرماتے ہیں کہ مدینے کے اندر ایک قرآن مچا دیا یزید نے. اس مسلم شریف کی حدیث کے اعتبار سے یزید پہ بھی لعنت آتے ہیں، ثابت کر دیا. فرشتوں کی اس پہ لعنت، انسانوں کی اس پہ لعنت. اس دعا ہمارے فرمائے حضور نے دعا مانگی ہے، اللہ ظلم سے بچا اور ظالم سے بھی بچا. آپ کی دعا ہے یا اللہ ظلم سے بچا اور ظالم سے بھی بچا. جی ہاں، اس لیے
کہ مظلوم جب تک معاف نہیں کرتا وہاں تک دوستوں بزرگوں اللہ رب العزت چاہے مزدلفہ میں جا کے معافی مانگ اللہ نہیں معافی کرے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی حدیث ہے فرمایا کہ اللہ ظالم کو ڈیل دیتا ظالم کو ڈیل دیتا لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں. چنانچہ مختار نام ایک شخص کو حضرت کے جانے کے بعد ایک جب حضرت شہید ہوئے 8 دن تک سورج کی روشنی اتنی مند ہو گئی تھی کہ کیا گن کا عالم تھا. یہ بھی محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حدیث نہیں بیان کرتا آپ نے ایک محقق ہے دھرا کر اور آسمان کے کناروں پہ سرخی بڑی دیر تک لگی اور جب اس مختار کے ذریعے سے اللہ نے جہاں حضرت والا کا سر کاٹا گیا تھا وہاں ادیات جس نے آرڈر دیا تھا اس کا سر کاٹا گیا اور جب اس کا تس لایا گیا اس کے سر کا سنو تو چیخیں نکلی سب کی وہ آیا جب سب نے مڑ کر دیکھا تو ایک سانپ آیا اور اس کی طرف لپک کے پھر نکل گیا. تھوڑی دیر میں پھر چیخا وہ آیا اور وہ ابن زیاد کی آنکھ میں آیا اور اس میں غائب ہو گیا. یعنی پورا آنکھ میں سانپ چلا گیا پتہ نہ چلا. تم بتاؤ اب یہ کتنا بڑا عذاب ہوگا اس پہ. شمروں کو جب جس نے حکم سے تو اس کی کاٹا تھا اور شمروں نے اپنے ہاتھ سے کاٹا اس وقت شمروں کہتا ہے پیاس. حضرت مختار بن عبید کہتے پیاس. حسین کو بھی پیاس تھی کا پیاسا کاٹتا. جس ایک وجود کو نہ چھوڑا اللہ نے ایک وجود کو مٹا دیا اور محشر تک کسی کے قلب میں محبت نہ آتی ہے نہ آئے. دیش حضرت پیرانے پہ فرماتے ہیں مظلوم کی ظالم دنیا مٹا دیتا ہے اور مظلوم ظالم کی آخرت تباہ کر دیتا ہے. اس لیے آپ کو پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ 10 اعمال ہلاکت خیز ہے. اس میں 2 کا بیان ہے جس میں فرمایا ایک شرک اور ایک کسی کو ناحق قتل کرنا. تو بتائیے دوستوں بزرگوں ہم اس درجے کے تو انسان نہیں. نہ ہم نے قرون اولا کے قریب کا دور دیکھا نہ ہم نے تابعین کو دیکھا نہ ہم نے تابعین کو دیکھا. جی ہاں تو اس دور کے اندر ایسے مسلمان پیدا ہوئے جو شفیع القلب. اتنا ہی نہیں بلکہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ جس نے وار کیا حضور نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ علی پر وار کرنے والا ثقیب اور بدبخت ہوگا. وہ بھی مسلمان تھا عبد الرحمن بن ملجم
اور اتنا بڑا ذاکر تھا. سن لو، نماز تو تھی لیکن ذکر کا یہ عالم تھا کہ آپ کو شہید کرنے کے بعد جب اس کو سزا دی گئی تو کسی سزا پر اس نے حکم نہ کیا، لیکن جب زبان کھینچ کے کاٹی گئی تو رونے لگا. کہا ایک زبان کے کاٹنے پہ روتا، دیگر اعضاء کو ہم نے اذیت پہنچا. کہا اللہ کا ذکر کیسے کروں؟ اس لیے کہ ذکر دل کو بدلنے کے لیے، نماز زندگی میں سدھار لانے کے لیے، روزہ تقوی کے لیے ہے. تو کھیل کود نہیں ہے، امر ہے. امر کا یہ مقام ہے جو اللہ کا مقام ہے، جو اس کی ذات میں سے نکلا. خدا نے ہمیں کرنے کے لیے صرف نہیں دیا بلکہ زندگی میں انقلاب لا دیا. اگر اللہ کا امر ہی ہمارے اندر انقلاب نہ پیدا کرے تو ہمارے عمل میں کھوٹ ہے. اور جب کھوٹ ہے تو آدمی کھوٹا ہو کے مرے گا اور دنیا میں بھی کھوٹا رہے گا. اس لیے کہ اسلام کا ضابطہ اللہ رسول کا بنا دیتا ہے. جب آدمی اللہ رسول کا نہیں بنے گا، خدا پاک کی قسم یہ کسی کا بھی نہیں، نہ بھائی کا ہے، نہ باپ کا ہے، نہ باپ کا ہے، نہ پڑوس، کسی کا بھی نہیں. نوٹ کرنا. اس لیے کہ اسلام نے ایک ضابطہ دیا ہے زندگی کے جینے کا، تاکہ یہ اللہ کے لیے جیے، اللہ کے لیے مرے اور صداقت پہ اپنی جان دے دے. یہ نہیں کہ پان کھلایا تو اس کا ہو جائے، ہری نوٹ ڈھل دی تو اس کا کلمہ پڑھنے لگے. اس سے تو انسان کا مر جانا بہتر ہے. یہ غیر انسان نہیں کہلاتا. حسینیت اس بات کا سبب دیتی ہے، مانا کہ اس کی ذات والا کی تعریف کر لینا بہت سہل، لیکن جس صداقت پہ آپ جمیں اس صداقت پہ جمنا یہ ان لوگوں کا حاصل ان کی ذات کے ساتھ ہوگا. اولئک هم المہتدون. محدث حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے کہ پورے کامیاب ہیں، یہ لوگ پورے کامیاب ہیں. کہتے کہ اس آیات کو بار بار اس مہینے کے اندر پڑھا کرو. جی ہاں، جیسے اللہ رب العزت نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد مانگو. اور آپ کو پتہ ہے صبر جیسی کوئی کڑوی چیز نہیں، اور صبر جیسے آپ کسی میں درجہ نہیں. صبر کی تعریف حضور نے بہت کی ہے، بڑے درجات یہ لیے ہوئے ہوتی ہے. جی ہاں، بڑے درجات لیے ہوئے. صبر کی بھی درجات ہے. جسے کسی اہل اللہ نے پوچھا کہ سب سے بڑھ کر صبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے عشق میں دل جل رہا ہو اور دل اس کا دیدار نہ کرتا ہو، یہ صبر بڑی مشکل. کسی کو پوچھا گیا کہ اہل مال کے لیے صبر کیا ہے؟ کہ اس کے پاس لاکھوں روپے ہو لیکن وہ کسی پہ وار نہ کرے. کوئی ستائے تو لاکھوں روپے اس لیے نہ خرچ کرے. مالدار کے لیے بڑا سخت صبر ہے. لیکن حسینیت کی صبر، اندر بھی صبر تھی اور باہر بھی صبر تھی. جیسے ایک بزرگ نے اللہ سے دعا کیا، اللہ تیری توفیق کے بغیر صبر نہیں ہو سکتی. یقیناً بات اللہ مدد نہ کرے، اس لیے کہتے مدد مانگو اللہ رب العزت کی صبر کرنا. لیکن اللہ میں کوشش کرو. چنانچہ اللہ رب العزت نے آپ کو آزمایا تو صبح کچھ پڑوسی دوڑتے ہوئے آئے. کہا حضرت والا آپ نے تو بڑی آج چیخیں ماری، جی چاہتا تھی کہ آپ کے پاس آئیں کچھ خدمت کریں، لیکن نہ جانے کون سی طاقت روکتی تھی، ہم رک جاتے تھے. آپ نے فرمایا تم کیسی بات کر، مجھے تکلیف بہت تھی، میں نے حکم نہیں کیا. تو ہاتھی بغیر سوال آئی کہ تو بھی سچا یہ بھی سچے، تو نے حکم نہیں کیا لیکن اندر ضمیر نفس چیخ رہا تھا. صبر یہ کہ اندر بھی نہ چیخ اور باہر بھی نہ. حسینیت کی یہ صبر تھی. اللہ اس لیے کہ حسینیت رضا والے تھے، ورنہ اللہ بارش برسا سکتے تھے
لیکن انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے کہ جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید سالی میں بمشورہ علی کرم اللہ جو کہ ہاتھ اٹھایا کہ سالی کہنے لگے آہ مار کر کہ میں نے بکری کو ذبح کیا، شملہ نکلا، کچھ نہ نکلا، اور حضور کا زمانہ یاد آ گیا۔ آپ سوچنے پر حضرت علی کرم اللہ علیہ نے کہا، سب نے سمجھ کہ ان کی معنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اس صحابی کو کہ عمر کو کیا ہو گیا، اس کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا، عمر کو کیا ہو گیا، سب صحابہ سمجھ گئے لیکن سیدنا عمر نہ سمجھ، اس لیے کہ ان کا موضوع تھا نا، بعض وقت سمجھانے کے لیے کچھ محبت کی تنبیہ بھی کی جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ علیہ نے فرمایا اس کی معنی ہے کہ تم دعا مانگو۔ آپ نے 23 سالی کے لیے دعا مانگی، بادلوں میں سے آواز آنے لگی سیدنا عمر ہے، چلو چلو، حسینیت اگر ہاتھ اٹھاتی میرا ایمان، لیکن حسینیت نے کیونکہ وہ قوم کے لیے تھے اس لیے سب کے لیے مانگے، ورنہ سیدنا عمر بھی رضا ہوا، لیکن رضا کو نہ تھوڑا، تیری جیسے مر گئی۔ ہم دعا کر کے حالات کو کیوں بدلے، ہم رضا والے ہیں۔ یہاں اللہ پاک جل شانہ دیکھ رہے تھے رضا، اور اللہ آزمائش کر رہے تھے، خود بھی بادل کو حکم نہیں دے کہ مت سو، اس لیے کہ اللہ کی آزمائش کہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، ہمیں تمہیں قدر خوف کے آزمائیں گے، بھوک سے، جان سے، مال سے، پھلوں سے۔ ہم خوشخبری دیتے صبر کرنے والے، حجینا ذرا آزمائش اور حسینیت کی آزمائش، اور یہ نہیں کہ ہم کو آزمائش کے بدلے چھوڑے گا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے کلمہ پڑھا ہے کیا میں تمہیں آزمائش اب تک تو تم پر اگلے مسلمانوں کی طرح آفات اور مصیبتیں نہیں آئے، اللہ فرماتے تو پھر تم جنت کے مستحق کیسے بن سکتے؟ میں تمہیں مصیبت اور آفتوں سے اور بھوکوں سے آزماؤں۔ چنانچہ بعضوں کی آزمائش اسلام کو زندہ کر دیتی، جیسے مولانا محمد علی صاحب فرماتے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، انسان کے قلب کندن بن جاتے ہیں اور روح اور قلب کندن بن جاتے ہیں جب انسان آزمائش سے دو چار ہو کر دلوں میں بھٹیاں جلا لیتا اور اپنے رضائل کو جلا لیتا ہے۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا کہ صبر کے دائرے میں جس کا مفہوم ہے بڑے بڑے درجات، بڑے بڑے درجات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اس سے دو چار ہونا پڑا، لیکن میری اور آپ زندگی کو دیکھیے دوستوں بزرگ، تھوڑی سی چیز میں پھسل جاتی۔ جی ہاں، دنیا کی متاع میں پھسلنے والا آخرت کو کیا جانے، اور مخلوق کی شے میں کھینچنے والا اللہ کے تعلق کو کیا جانے، خاک جانے اللہ کے تعلق کو۔ مخلوق کا پروانہ اللہ کا پروانہ نہیں بن سکتا، سماج کا پروانہ نبی پاک کا پروانہ نہیں بن سکتا، ناممکن ہے۔ اس لیے کہ اہل دین اور اہل علم کو سرمایہ دار کی صحبتوں سے روکا گیا، مانتے ہیں؟ روکا گیا ہے، دور بھاگو ان لوگوں سے، تم نہیں جانتے کہ دنیا دار کی صحبت مان زہر کیا ہوا کرتی، تمہیں ایسا قاتل زہر چل جائے گا جس کا تمہیں پتہ نہیں چلے گا، جس میں سانے کے اندر ایک عبرت نہیں ہے کہ جامع عبرت کا، جامع عبرت کا یہ سانہ ہے حسینیت کا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے آپ کی شہادت کا مقام اور شہادت بھی سجدے میں، سبحان کیا عبدیت کا حق ادا کر دیا کہ ایسی حالت میں سجدہ،
कैसे नमाज आपको सूझी? ऐसी हालत में नमाज उज़्र था, लेकिन नहीं, अहले दिल थे और वहां भी सजदा सजदा उन्होंने किया। तो मैं अर्ज कर रहा था, मैं एक चैलेंज के साथ कहता हूँ, हुसैनियत को कोई नहीं पहचानता, और हुसैनियत को वो पहचानेगा किसी कदर जो मजलूम होगा। इसलिए एक माँ को पूछिए कि आपको बेटी ये ज्यादा मोहब्बत क्यों करती, या बेटी को पूछिए कि निस्बत यानी तेरे भाई के निस्बत से माँ से मोहब्बत ज्यादा क्यों करती है रसूल, तो तुम्हें जवाब देगी कि जब मैं जवान हुई और मेरी शादी हुई, और शादी के बाद अल्लाह ताला ने अपने फजल से मुझे हामिला बना दिया, और हामिला के बाद जब लड़की और लड़का पैदा हुआ तो मैंने महसूस किया कि एक पैर कब्र में है, एक पैर दुनिया में। चीखे मात, उस वक्त माँ याद आई। बेटे को तो ऐसा नहीं हुआ कब, उस वक्त माँ याद आई। माँ मुझे प्यारी हो गई कि मेरे जन्म में तूने कितनी तकलीफें उठाई होगी माँ। बेटा नहीं कभी कदर करेगा, इल्म के जरिए से खिदमत कर जाएगा, लेकिन एहसास हकीकी और तासुर हकीकी कभी पैदा नहीं होता जो बेटी को होता है, इसलिए कि इस पर गुजरती है। इसी तरह से सारे खाते हैं, आपको उस चीज की कदर होगी जो आप पर इससे गुजर जाए। ऐसे मजलूमों के सरदार हुसैनियत और इसका काफिले की कदर उसको होगी जो खुद मजलूमियत में से गुजरा हो। उनका दिल रोता होगा, उनका दिल रोता हो, वो इत्तबाए रसूल नहीं छोड़ेगा। ये बकी बात, इत्तबाए रसूल नहीं छोड़ेगा। लेकिन हम चूक गए, बात को चूक गए। कोई हलीम में गिर गया, कोई हलीम की देग में गिर गया, कोई खिचड़े की देग में गिर गया। किसी ने ये सुन्नत बना ली कि इन दिनों जो सुरमा आंखों में आंच देगा वो कभी अंधा नहीं हो। गलत हदीस से सब मसनूई खड़ी हुई। यकीनन मैं आपसे तक कहता हूं, कोई किस रुख पे चला गया, किसी ने कहा कि कुछ न कर लो हक अदा हो जाएगा। हक अदा तो उस वक्त होता है कि जिस राह पे चले हम भी चले दिया। इसलिए आप देखिए इन हस्तियों को अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाया कि ज़ुन्नुरैन सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला 40 दिन तक बंद कर दिया आपको। किसने? मिस्र के मुसलमानों ने जो ताबईन की 40 दिन तक बंद कर दिया। और मदीने में रहने वाला मुनाफिक ही होगा। कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? क्या मुझे पूछ के आए क्या आप बैतुल माल का पैसा अपने अजीज़ और अक़रबा को देते? तो आपने फरमाया नहीं, मैं अपनी ज़ाती कमाई से देता हूँ। तो उसने ये चाबी मार दी कि तुम्हें पता नहीं है। ये जवाब देने के बाद रास्ते में तुम्हें कत्ल करने का इंतजाम अमीरुल मोमिनीन ने कर दिया। बस बात सुन ली। इसलिए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इससे बढ़कर कौन सी झूठी बात है जो सुनी हुई हो। सुनी हुई बात को कभी नहीं मानना चाहिए, चाहे कितना भी बहुत बार हो। और मैं इससे बढ़कर झूठी बात क्या, वो वापस लौटे और हिरासत में लिया और सीने पे चढ़कर भाले के वार सैयदना उस्मान पे दिया। कौन सी हस्ती? ज़ुन्नुरैन। तो हुजूर की नस्ल से आप मिलते हैं और ऐसे नरम तबीयत के जैसे मस्क का होता है। अल्लाह ऐसे नरम तबीयत के सालिसुल खुलफा राशिदीन और ताजुल उलमा आमिलीन सहरन नबी जमीउल कुरान, कुरान को जमा करने वाले। एक के बाद दिखे 2 बेटियां जिसके पास थी, जिसको तबूक की शंदे में हुजूर ने फरमाया आज से उस्मान रज़ी अल्लाह को अमलिया ने फर्ज वाजिब हो गया
نہ کرے تو بخشش کے لیے کافی. ان کو بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے نے نہ چھوڑا. علی کرم اللہ وجہہ کو بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے نے نہ چھوڑا. حسین کو تو نہ چھوڑا, حسن کو بھی نہ چھوڑا. ایسا زہر پلا دیا کہ آنکھیں کٹ کر باہر پیخانے میں نکل آئی. نہیں, کوئی مسلمان ہے جب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان کو نقصان نہ ہو. جی ان کی نمازیں بھی صحیح ہوں, ان کے اعمال بھی صحیح ہوں گے, وہ پرہیزگار ہوں. ابھی ہم نے مسلمانوں کو دیکھا نہیں. حضرت باقر بستانی رحمۃ اللہ علیہ, حالانکہ کوئی ضروری نہیں تھا, جب اپنے گاؤں پہنچی تو دوسرے گاؤں سے کھجوریں خریدی. جب آپ نے اس پڑیا کو کھولا تو اس میں چونٹیاں تھیں. آپ نے آہ ماری, یا اللہ, یہ اپنے خاندان سے الگ ہو. الٹے پھر واپس ہوئے اور پھر پیدل چلے اور جہاں سے کھجور کے بیچ میں رکھ کہ یہاں اپنے خاندان سے تم جدا ہو جائے, بایزید کا دل اس کو برداشت نہیں کرے گا. یہ جو چوٹیوں کو بھی نہیں دکھاتے. لیکن آج دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے, آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے, آپ دیکھ لیجیے. ایک مسلمان کو قتل کرنا ایک معمولی بات. جیسے اللہ فرماتے مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا جب میرے پاس آئے گا میں ان دن میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا. ایک مسلمان کو قتل کرنا ناحق, فرماتے ہیں کہ ساری انسانیت کو قتل کرنا. اللہ اکبر. یہ جذبات کے بھی قتل, ان کا سکھ کا بھی کو بھی ذبح کرنا, ان کی راحت کو بھی ذبح کرنا, ان کے ارمانوں کو بھی ذبح کرنا. یہ جامع خاکہ نہ کیجیے گا. میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ایمان پر بھی کھاٹ باندھا ہو, ایمان پہ بھی کھاٹ باندھا ہو, تو کس کو چھوڑ, حتیٰ کہ آپ آگے بڑھیے. کیا یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے آگے, بنی اسرائیل کے تو بنی اسرائیل وہ بھی زبان کے اندر عبداللہ کو کہتے ہیں. عبداللہ, عبد مانا بندہ, اللہ کا بندہ. یوسف علیہ السلام, سگے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا. نبی کی اولاد نے نبی کے لال کو کنویں میں ڈال دیا اور اپنے باپ کے سامنے جھوٹ بولا کہ اس کو جانور کھا گیا. کیا اللہ بتا. اس لیے تو اللہ رب العزت نے جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, اللہ جو تو نے مجھے عطا کیا میری اولاد کو دینا, فرمایا ابراہیم ظالم کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. کیا مانے تھا, اگر آپ کی اولاد ظالم نکلی تو میں نہیں نوازوں گا, ظالم کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ وعدہ کب ہے, جب امتی ہو. اللہ رب العزت کے بندے کے ساتھ وعدہ کب ہے, جب بندہ ہو, جس میں شرک نہ ہو, ظلم نہ ہو, نفاق نہ ہو. اور نفاق نہ ہو اور دلوں کا ٹکڑا کرنا نہ ہو, معصیت. ان کے ساتھ وعدے, ورنہ وعیدے ہیں. اس لیے دوستو اللہ تبارک و تعالی پروردگار عالم ہم کو ظلم سے بھی بچائے اور ظالم سے, اور آپ کی زندگی کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق الحمدللہ. لیکن آپ تبارک اٹھا کے دیکھیے, ان میں سے کوئی نہیں بچا. آج کوئی یزید نام رکھنے کے لیے تیار نہیں, زیاد نام رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں, شیرو نام رکھنے کے لیے تیار نہیں, حسن اور حسین نام رکھنے کے لیے سب تیار. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ان کی عزت جیسے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, اللہ کی راہ میں جو جانے دیتے ہیں اس کو مرا ہوا نہ کہو, زندہ ہے. اجازت میں اس کو کہو زندہ ہے, اس کو رزق دیا جاتا ہے. وہاں کا تمہیں اس کا شعور میں, تمہیں اس کا شعور میں. یہ پورے کام ہے. شہید بھی
शहीद शोहदा, शहादत में भी मरातीब होते हैं, शहादत में भी मरातीब होते हैं। जैसे मैं अगर न बोलता हूँ तो जो साना हुआ मोहम्मद ज़िया-उल-हक साहब का और दीगर मिलिट्री वालों का, अगर किसी काफिर हुकूमत ने ये किया है तो ये सब शहीद है। काफिर हुकूमत ने किया है तो सब शहीद है। जी हाँ, इसलिए काफिर हुकूमत ने अगर क्या और ये साजिश पकड़ी गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको शहादत दी। अहले इल्म तो यही कहते हैं, मैं बोलता हूँ अल्लाह माफ फरमाए, लेकिन आप याद रखिए इस बात को दोस्तों, मैं आपको सच कहता हूँ, उनका मानना उनके साथ है, लेकिन हमारे दौर में जब मुसलमान मरता था, जब हम बचपन थे तो हिंदू अयानत के लिए आया करता था। मानते आप? मैं आपको हकीकत क्या, हिंदू आते आंसू बहाते थे, कहा आपका जवान लड़का। आज हमें सियासत के एतबार से कुछ भी हो, लेकिन एक मुस्लिम की मौत पे कभी खुशी नहीं करनी चाहिए, वरना कल हम पे भी कोई खुश होगा। हमें इंसानियत का जोहर हो, सबके आमाल सबके साथ, सबके आमाल अल्लाह बेहतर जानता है, कौन किस मकाम पे जानता है, ये अल्लाह ही रब्बुल इज्जत जानती है। तुम मैशर में देखोगे कि बाज़ इंसान को दुनिया बुरा कहती होगी और वो बहुत ऊंचे होंगे, और बाज़ इंसानों को तुम देखोगे बादशाह होंगे और वो इंतहाई गिरे हुए होंगे। अल्लाह ही रब्बुल इज्जत जानते हैं सबको। बैठकर मैंने एक इंसानियत की तर्ज पे बात की, सियासत पे तो हम जाते नहीं, कभी भी करने नहीं दिया, लेकिन इंसानियत की तर्ज पर हमने ये बात की कि मुसलमान को अपनी मुसलमानी से न हटना चाहिए, बल्कि उस पर रहना चाहिए, उस पर रहना चाहिए ना। हुसैनियत की शहादत यही सबक देती है, हुसैनियत की शहादत हमको यही सबक देती है। माशाअल्लाह, हक बोलो, हक पे जमो और हक का प्रचार करो। हक बोलो, हक पे जमो और हक पर करो। और ये सिर्फ शहीद नहीं थे, सिद्दीक भी थे, सिद्दीक भी थे। उन्होंने 7 साल तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था। गालिबन एक या 2 हदीस हज़रत इमाम हुसैन से मरवी है। एक हदीस तो आपके रावी में मुझे याद है, फरमाया इमाम हुसैन ने कि मैंने अपनी नाना जान की उम्र में 7 साल की उम्र में सुना, कहा कि जिस पर कोई मुसीबत आ जाए और वो गुजर जाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े, लेकिन जब भी याद आए वो मुसीबत और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े तो अल्लाह इतना ही सवाब दे। एक या 2 हदीस आपसे मरवी दिया, माशा अल्लाह पाक आपको कबूल फरमा। इसलिए भाई अलहम्द शरीफ और 3 कुल पढ़े इमाम हुसैन की रूह को भी बख्शे, और जो साने हुआ है इसमें हमारे बड़े बड़े बहादुर काम आ गए। एक जनरल आपको पता है 20 साल के बाद टलता है। इनका ये तो जज्बा नहीं था कि पाकिस्तान को ले ले। एक जनरल बड़ी मेहनत से तैयार होता है, मैं आपको सच कहता हूँ, कैप्टन से चलता है, इसलिए ऐसे ये हमारे हाथ से निकल गए। खुदावंद कुद्दूस इनको इनकी बख्शिश फरमाए, हमारी भी बख्शिश फरमाए, और उम्मत मोहम्मद अल्हम्दुलिल्लाह तिनको पढ़। अल्लाहुम्मा इग़फिर ली व लिवालिदी वल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल-अहयाइ वल अमवात इन्नका समीउन मुजीबुद दुआ या कादिल हाजात या दाफिल वलियात या हल्लुल मुश्किलात। अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बअदल मौत व राहतन इंदल मौत व मग़फ़िरतन व रहमतन बअद वल अफ़्वा इंदल हिसाब वल फौज़ बिल जन्नह व नजात मिनन नार या कदीमुल एहसान या अरहमुर राहिमीन। कहते हैं
کہ جو یہ 25 مرتبہ پڑھ لے اللہ مبارک لی فی الموت و فیما بعد الموت، اللہ ان کو شہادت دے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. درود شریف پڑھ لی، اذان ہوگی پھر سنا.